اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا حسين بن علي عليهم السلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلى الله على محمد وآل محمد. محرم کی آج 12 تاریخ ہے. سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے وصیت نامے کے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں امام عالی مقام کا ارشاد ہو رہا ہے انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. میں کسی سرکشی کی خاطر، طغیانی کی خاطر، خواہشات نفسانی کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں. ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہ ہی میں فساد پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ کسی کے اوپر ظلم و ستم کرنا چاہتا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. میرا مقصد یہ ہے، ہدف یہ ہے، ایم یہ ہے کہ امت کی اصلاح ہو سکے. اريد ان آمر بالمعروف، امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں. وانہا عن المنکر، اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں. اور ان دو باتوں کے لیے، یعنی اچھائیوں کو عام کرنے کے لیے اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ راستہ یہ ہے اسیر بسیرت جدی و ابی. اگر میرے جد کی سیرت زندہ ہو جائے اور میرے والد کی سیرت زندہ ہو جائے تو سماج اور معاشرے میں اچھائیاں عام ہو جائیں گی اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. کل کی گفتگو میں 2 باتیں رہ گئی تھیں. کل کی گفتگو کا عنوان تھا کربلا اور اصول زندگی، جس کے اوپر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان تھا محمد و آل محمد. جس انسان کے یہاں 5 باتیں نہ ہوں وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے. یعنی جس کے ساتھ بھی زندگی گزارنا ہے وہ 5 باتوں کو دیکھنا ضروری ہے. اولھا الوفا، پہلی چیز ہے وفا، وفا پائی جاتی ہے یا نہیں. دوسری بات تھی التدبیر، سوجھ بوجھ، اس کے یہاں ذہنیت کیسی ہے، فکر کیسی ہے، سوچتا کیسا ہے، کج فکرہ تو نہیں ہے، یہ دوسری بات تھی. اور تیسری بات تھی اچھا اخلاق، اس کا اخلاق اچھا ہے یا نہیں. کہ ان ساری باتوں کی وضاحت کل کی مجلس میں کی جا چکی ہے. آج چوتھی بات، بڑی اہم بات کی طرف امام عالی مقام نے اشارہ فرمایا ہے. چوتھی بات کہا حریت دیکھنا ہوگی. حریت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس انسان کے یہاں حریت نہ ہو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے. حریت کیا چیز ہے؟ ممکن ہے کہ ایک انسان ظاہری طور پر آزاد ہے، جیسے میں آزاد ہوں، مگر ضمیر کا غلام ہوں.
خود آزاد ہوں مگر کس کا ہوں؟ میرا ضمیر آزاد نہیں ہے، میرا ضمیر غلام ہے، میرا نفس غلام ہے۔ اب اس کی مثال دوں گا۔ پس حریت کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کا ضمیر آزاد ہو، وہ غلام نہ ہو۔ اب چند مثالیں خدمت میں عرض کروں تاکہ حریت کو واضح کر سکوں۔ کہ جس انسان کے ہاں حریت نہیں پائی جاتی ہے وہ انسان اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے، یعنی جس کا ضمیر آزاد نہ ہو۔ مثال کے طور پر میری کسی صاحب سے لڑائی ہو جائے، اب بتاتا ہوں ضمیر کا غلام ہونا کسے کہا جاتا ہے، کس کو کہتے ہیں اس کا ضمیر آزاد نہیں ہے۔ اب میری لڑائی ہو گئی، مثال ہے، اللہ نہ کرے ہو، لیکن ہو گئی کسی سے، لڑائی ہوئی ہے ایک شخص سے جس کا نام ہے زید مثلا۔ اب جیسے ہی لڑ کے آ رہا تھا، دیکھا کہ راستے میں اس کے بیوی بچے آ رہے تھے، تو لڑائی ہوئی ہے کس سے؟ آپ بتائیں نا، لڑائی تو زید سے ہوئی ہے، اور راستے میں مجھے مل گئے کون؟ بیوی بچے۔ بس میں نے کہا کہ موقع اچھا ہے، لاؤ انہیں خوب یہیں کے اوپر دھل دیا جائے۔ بس میں نے اس کے بچے کو لا کے 2-3 تماچے لگا دیے، بیوی کو ستانا شروع کر دیا۔ سوال، بھئی بچے نے کیا کیا تھا؟ بیوی نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس کے بچے کے باپ سے آپ کی لڑائی تھی، بیوی نے کیا بگاڑا تھا؟ بچے کے بیوی کے شوہر سے لڑائی تھی، بیوی بچوں نے کیا کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے اگر لڑائی اس فرد سے ہے اور میں بیوی بچوں کو جا کے ستاؤں، اس کا مطلب یہ کہ میرے اندر حریت نہیں پائی جاتی ہے، میں ضمیر کا غلام انسان ہوں۔ بہت توجہ کرنی، یہ کربلا کا بہت بڑا پیغام ہے۔ اور مثالیں دیتا ہوں۔ دوسری مثال کے طور کے اوپر میری کسی سے لڑائی ہوئی، اور اس کا ایک تالاب بھی ہے جس تالاب میں اس نے مچھلیاں پال رکھی ہیں۔ لڑائی اس سے ہوئی ہے، مگر چونکہ شہر میں، گاؤں میں، اس بستی میں اس کا فلاں تالاب ہے، اس تالاب میں اس نے مچھلیاں پال رکھی ہیں۔ لڑائی ہوئی، اب رات کے تاریکی میں جا کے اس تالاب میں زہر ڈال دیا، ساری کی ساری مچھلیاں مر گئیں۔ بھائی صاحب، مچھلی نے تمہارا کیا کیا تھا؟ لڑائی اس سے ہے، تم نے جا کر اس کی مچھلیوں کو کیوں مار دیا؟ تمہیں جو کچھ کرنا اس سے کرو۔ اب سنیے تیسری مثال۔ نئی بائک خریدی تھی، نئی بائک خریدی ہے، نئے 4 ویلر خریدی ہے۔ اب ہم سے اور آپ سے لڑائی ہے، 4 ویلر لا کے کھڑی کیا، جا کے اس کو کھروچ دیا، اس کو پنچر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر حریت نہیں پائی جاتی ہے، میرے اندر حریت نہیں پائی جاتی ہے، میں ضمیر کا آزاد انسان نہیں ہوں۔ اصل حریت اسے کہتے ہیں جس سے لڑائی ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی کے ساتھ کیا جائے۔ کربلا میں یہی امام عالی مقام نے کہا۔ امام عالی مقام کی لڑائی کس سے تھی؟ یا عمر سعد کے فوج کا جھگڑا کس سے تھا بھائی؟ امام حسین علیہ السلام سے۔ جب امام علی مقام زخموں سے چور چور ہو کے زمین کربلا پہ آئے تو ابھی بھی دشمن ڈرا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہیں ان کے جسم میں طاقت نہ ہو تو کیسے آزمائے۔ تو کسی نے کہا کہ ان کی زندگی میں اہل حرم پہ حملہ کر دیا جائے، اہل حرم پہ، بیوی بچوں پہ حملہ کر دیا جائے، خواتین پہ حملہ کر دیا جائے۔ خوب، اب جیسے ہی فوج، ابھی حسین زندہ ہیں اور فوج امام حسین کے خیام کی طرف بڑھنے لگے، تو کربلا کی زمین پہ اپنی کوہنیوں کا سہارا لے کر امام علی مقام نے ایک عالمی، ایک جہانی پیغام دیا۔ یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین، اے آل سفیان کے ماننے والے، اگر تم دین نہیں رکھتے ہو، وکنتم لا تخافون المعاد، اگر قیامت کا ڈر نہیں ہے، دین نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم سے کم دنیا میں حر بن کے جیو۔ یہ کس حریت کی بات تھی؟ آپ بتائیں، یہ کس حریت کی بات؟ حر تو تھی، کیا وہ کسی کے غلام تھے؟ پھر فوراً کہا، یہ بتاؤ جھگڑا مجھ سے ہے یا میرے بیوی بچوں سے؟ فوراً یہ کربلا کے میدان میں، بھائی حسین جب تک لڑ رہا ہے، حسین زندہ ہے، انا اقاتلکم، میں تم سے لڑ رہا ہوں تو تم مجھ سے لڑو نا۔
میں تم سے لڑ رہا ہوں، تم مجھ سے لڑو، میرے بیوی بچوں کا کیا قصور ہے؟ میری زندگی میں میرے بیوی بچوں پہ میرے زندہ رہتے ہوئے تم حملہ کر رہے ہو۔ اگر تم کم سے کم دین نہیں رکھتے ہو، کتنی پیاری بات بتائی ہے کہ اگر دین بھی نہ ہو، قیامت کا خوف بھی نہ ہو، تب بھی ایک انسان کے ہاں ایسا ہونا چاہیے۔ دین تو چھوڑ دیجئے، یعنی امام کہنا چاہ رہے اگر دیدار نہ بھی ہو، قیامت کا ایمان نہ رکھتے ہو، تب بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو صاحب معاملہ ہے فقط اسی سے بات ہوگی۔ یہ کربلا کا عالمی پیغام ہے، یہ کتنا بڑا پیغام ہے، کتنے ظرف کی بات ہے کہ بھئی جس سے معاملہ ہے ہمیں اسی سے کرنا ہے۔ مگر ہمارے سماج اور معاشرے کو گھر توڑ دیں گے، بائک ختم کر دیں گے، گاڑی جلا کے راکھ کر دیں گے، مچھلیوں میں جا کے تالاب کی مچھلیوں کو زہر دے دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر کا آزاد انسان نہیں ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں حریت نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا میسج ہے اور اس پہ بہت کام کی ضرورت ہے تاکہ انسان کا ضمیر اتنا اوپر آ سکے کہ جو ضمیر کا آزاد ہو سکے۔ امام عالی مقام نے کربلا کے میدان میں یہی کہا تھا کہ اگر تم قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہو، تم دین نہیں رکھتے ہو، تو فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم سے کم حر بن کے جیو۔ یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ بس پہلی بات وفا، دوسری بات تدبیر، اچھی سوجھ بوجھ، اور تیسری بات اچھا اخلاق، اور چوتھی بات حریت یعنی ضمیر کا آزاد ہونا۔ تو ضمیر کا غلام کون ہوتا ہے؟ لڑائی کسی سے ہو، ہم اس کے بچے کو ستائیں، ہم اس کے مال کو نقصان پہنچا دیں، ہم اس کی دوسری چیزوں کو نقصان پہنچا دیں، بیوی بچے کو نقصان پہنچا دیں۔ یہ 4 باتیں۔ 5ویں بات حیا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ جس انسان کے یہاں حیا نہ ہو، حیا، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ اب اس عنوان کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ ایک حد تک کرنا بھی چاہوں گا۔ الحیاء سبب الی کل جمیل، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کے ہاں آج کے سماج اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، آج کا سماج و معاشرہ کیا ہے، آپ ذرا ایک نگاہ تو ڈالیے۔ ایک لڑکا بھی چل رہا ہو سڑک کے اوپر، مرد، اور اس کے ساتھ کوئی خاتون بھی چل رہی ہو، دونوں کو دیکھیے، یہ فل آستین کے جو ہے کرتا پہنے ہوگا اور یہ بٹن بھی بالکل جو لڑکا ہوگا یہاں تک بند ہوگی، فل لباس، مگر اس کے ساتھ چلنے والی خاتون، اس کے حلیے پہ بھی غور کریے گا، شاید لباس نہ ہو تو اس سے اچھا لگے، وہ جیسے لباس پہن رہے ہیں آج کل کے خواتین۔ اب اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیے، بچے کا کپڑا لیجئے اور لڑکی کا کپڑا اپنی بیٹی کا لینا ہو، ملے ہی گا نہیں فل آستین کا، کچھ آستین ہی نہیں ملے گی، وہ بھی چھوڑ دیجئے، صرف ایک دھاگا ملے گا جو یہاں پہ باندھ دے۔ فراق اگر ہوگا تو اب آستین تو اتنی بھی تھی تو وہ بھی ختم۔ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کوئی بھی بچہ حیادار پیدا ہوتا ہے یا بے غیرت پیدا ہوتا ہے؟ میرا سوال ہے، دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، آیا وہ حیا لے کر آتا ہے یا بے غیرت پیدا ہوتا ہے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہے، ہر بچہ حیادار پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر بے حیا کیسے بنتا ہے؟ بے حیا سماج، معاشرہ، سوسائٹی، ماں باپ، اور کون بے حیا بناتا ہے؟ ماں باپ کا بھی کردار ہے، ماں باپ کا بھی۔ جب شروع ہی سے بچی کو فل آستین کی عادت ڈالی ہی نہیں، پیجامہ پہنایا ہی نہیں، شروع سے ایک فراق، اور وہ بھی فقط ایک دھاگا یہاں باندھ دیجئے۔ میری بات کو میرے خیال سے آسانی سے باہر واضح ہو رہی ہے۔ 6 سال کی بچی ہے، اسے پیجامہ نہیں پہناتا انسان، تو تم ہی تو آہستہ آہستہ اس کی حیا کو چھین رہے ہو، آہستہ آہستہ۔ تو جب اگر بے حیا بنا دیا تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ اب حدیث پڑھنا چاہوں گا، الحیاء سبب الی کل جمیل،
ساری اچھائیوں کی بنیاد حیا ہے۔ اگر بچے کو حیادار تربیت کر دی، اب یہ حیا کا مفہوم بہت وسیع ہے، اللہ سے حیا، رسول اللہ سے حیا، دین سے حیا، مذہب سے حیا، قرآن سے حیا، اہل بیت سے حیا، شریعت سے حیا، دوست و احباب سے حیا، یہ بہت وسیع مفہوم ہے۔ اللہ، رسول، دین، مذہب، شریعت، دوست و احباب، گھر گھرانہ، ہر ایک سے حیا کا مسئلہ ہے نا۔ کہ الحیاء سبب الی کل جمیل، یہ مولا کی حدیث ہے، ساری اچھائیاں حیا لے کر آتی ہے۔ اب سنیے گا، ممکن ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، عبادتیں کرتا ہو، حیا نہ ہو، تو نبی کا فرمان ہے من حرم الحیا فہو شر کلہ وان تعبد وتورع، اگر کسی انسان کے یہاں حیا نہیں پائی جاتی ہے تو چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، مکمل شر کا نام ہے۔ اگر کسی انسان کے یہاں حیا نہیں ہے نا، نماز روزہ سب پڑھتا ہے، مکمل شر کا نام ہے۔ اچھا، اب ایک اور حدیث پڑھنا چاہوں گا۔ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اگر 1,24,000 نبیوں کی بات کو ایک جملے میں جمع کیا جائے تو کیا ہوگی؟ 1,24,000 انبیاء کی باتیں کتنے جملے میں جمع کی جائیں؟ ایک جملے میں جمع کی جائیں تو وہ یہ ہوگی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو جو دل چاہے کرو۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر انسان کے یہاں حیا چھین لی جائے، حیا چھین لی جائے، ایک انسان بے غیرت ہو جائے، بالکل بے حیا ہو جائے، کہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بہت واضح سی بات ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو پھر جو دل چاہے کرو، جو دل چاہے کرو۔ مالک اشتر کو مولا نے خط میں لکھا ہے، اس خط میں یہ بات موجود ہے، لکھا ہے مالک اشتر کو خط میں کہ اگر کام کرنے کے لیے مزدور بھی بلانا نا، کسی تمہارے مثال کے طور پر تمہارے پاس کوئی کمپنی ہے، تم کام کے لیے بھی افراد کو بھی اگر سلیکٹ کرنا چاہتے ہو تو 2 چیزیں دیکھنا، جس میں سے پہلی بات تجربہ دیکھنا، اس فیلڈ میں اس کا تجربہ کتنا ہے، اور دوسری چیز جو رکھی مولا نے کہا یہ دیکھنا اس کے یہاں حیا پائی جاتی ہے یا نہیں۔ بھئی آپ نے کمپنی بنائی ہے، آپ ایک بزنس کر رہے ہو، آپ کو کچھ لوگوں کو لینا ہے، وہاں پہ مولا کائنات نے مالک اشتر کو کہا 2 چیز، تجربہ دیکھنا، اس فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے یا نہیں، دوسری چیز کیا کہی؟ دیکھنا اس کے یہاں حیا پائی جاتی ہے یا نہیں، یہ غیرت دار ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کی بات کی ہے۔ نبی گرامی نے ایک انسان کو کام کرنے کے لیے بلایا، یہ تاریخ میں موجود ہے، اور وہ اس کو نہانے کی ضرورت پڑی، جا کر دور ایسے ہی میدان میں کپڑا اتار کے نہانے لگا۔ نبی نے کسی کو بھیجا، کہا اس کو بلا کر لے آؤ، دن بھر کی مزدوری دے کر اسے واپس کر دیا۔ کہا ہمیں ایسے مزدور نہیں چاہیے، مزدور کی بات ہے، یہ گھر کے لوگوں کی بات نہیں ہے۔ دن بھر کی مزدوری دیا، کہا بے حیا مزدور نہیں چاہیے، جس انسان کے ہاں حیا نہ پائی جاتی ہو۔ اب کبھی کبھی سماج و معاشرے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گھر کے اندر ہینڈ پائپ ہے، ایک جوان گھر میں ہے، صحیح ہے بات، اور اپنا لباس اتار کے آنگن میں سارے اپنے گھر کے بولو یہ کہ محارم ہو، جبکہ ہماری جوائنٹ فیملی میں سب محرم تو نہیں ہوتے ہیں، وہاں اتار کے سب کے سامنے۔ اب میں ممبر سے کیسے کہہ دوں، ممبر سے کیسے کہہ دوں، وہ پوری لنگی بھی تو نہیں پہنتا ہے کہ چلو ایک لنگی باندھ کے نہا رہا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں منافی حیا ہیں نا، یہ سب چیزیں حیا کو صدمہ پہنچاتی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، محرم ہے، گھر میں محرم نا محرم سب ہیں۔ آپ میں اب ایک شرعی مسئلہ پوچھنا چاہوں گا، اور وہ شرعی مسئلہ مثال کے طور پر میرا گھر ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، لباس پہننا واجب ہے؟ آپ بتائیں، میں ہوں اور میرا گھر ہے، لباس پہننا تو واجب نہیں ہے نا وہاں پہ، کیونکہ نماز تو نہیں نہ پڑھ رہا ہوں۔ مگر حیا کیا کہتی ہے؟ آپ بتائیے، شرعاً تو کہتی بغیر لباس کے تم اپنے گھر میں رہو نا، تم ہو، تمہارا گھر ہے، بغیر لباس کے فقہ کے عنوان سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مگر حیا کیا کہتی ہے؟ حیا کیا کہتی ہے؟ حیا تو کہتی ہے کہ نہیں، لباس پہنو نا،
لباس، دنیا کہاں جا رہی ہے؟ آپ سفر کرتے ہیں نا، نیکروں پہ سفر ہو رہا ہے، نیکر پہن کے، چڈھے، ہے نا، اس پہ تو اب دنیا میں سفر ہو رہا ہے۔ اب توجہ کریے گا، میں حدیث پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ہر ماں باپ کہتا ہے مولانا صاحب کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی تعویذ بتا دیجئے، بچے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ارے آپ نے کیا ہے پہلے سے، آپ پہلے سے سبب بنے ہیں، اس لیے کہ دین کیسے بچے گا؟ اب حدیث پڑھتا ہوں، لا ایمان لمن لا حیا اللہ، اگر حیا چھین لی گئی ایمان نہ بچے گا۔ اللہ اللہ، اگر ایمان بچانا ہے، دین بچانا ہے بچے کا، تو اپنے بچے کی حیا بچا لے جاؤ۔ کتنا پیارا راستہ بتا دیا، اپنے بچے کی حیا بچا لو، حیا پامال نہ ہونے دو، حیا پامال نہ ہونے دو۔ اگر بچے کی حیا بچ گئی، کیوں مولانا؟ اس لیے کہ حیا اور ایمان کا بڑا گہرا رابطہ ہے۔ اب اور حدیث پڑھتا ہوں، الایمان والحیاء مقرونان فی قرن، ایمان اور حیا دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان اور حیا، ایمان یعنی کیا؟ دین اور حیا، دین اور حیا یہ دونوں ایک ساتھ رہتے، الایمان و حیا۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ صَاحِبُهُ، اگر ان میں سے کوئی ایک چلا گیا، یعنی کیا مطلب؟ ان میں سے کوئی ایک چلا گیا، حیا، اگر ایمان چلا گیا تو حیا نہ رہے گی، حیا چلی گئی تو ایمان نہ رہے گا، ایمان نہ رہے گا۔ اب آئیے، زمانے نے خوب سمجھ لیا، آج کے زمانے نے خوب سمجھ لیا لوگوں سے دین کیسے چھینا جائے۔ بھائی صاحب، یہ یوٹیوب، یہ موبائل، یہ خراب صحنے، فلمیں، اوریانیت، ننگا پن ہر دکان کے اوپر، اوریانیت، لڑکوں کو نہ لینا، لڑکیوں کو رکھنا۔ مگر کیا تاریخ بھول گئے کہ پورا مسلمانوں کا ملک اسی دو وجہ کے ذریعے سے آج عیسائیت میں بدل گیا، جس کو آج اسپین کہتے ہیں۔ یا آج سے 700 سال پہلے اس کی کیا صورتحال تھی؟ یہ ایک اسلامی ملک تھا، یہ ایک اسلامی ملک تھا۔ کس بنیاد کے اوپر یہ عیسائی ملک ہو گیا؟ انہوں نے صرف دو کام کیا، کہا کہ مسلمان بچوں کو شرابی بنا دو اور فری شراب بانٹی ہیں، جسے آج سے پہلے اندلس کہا جاتا تھا۔ یہ تاریخ اندلس ہے، تاریخ اندلس۔ کہا کہ مسلمان بچوں کو، آپ کو پتہ ہے، میں ایک جگہ گیا تھا، اندور ایک جگہ ہے، ایک شہر کا نام ہے ہندوستان میں، وہاں ایک 14 سال کا بچہ کہا مولانا صاحب میں جب اسکول میں جاتا ہوں یہ باتیں ہماری قوم کو اتنی جلدی نہیں سمجھ میں آتی ہیں، جب کہا جائے کہ بھائی اسکول پہ پیسے لگانا چاہیے تو میرے کالج کے اسکول کے بچے مجھے کہتے ہیں ملا۔ میں نے کہا کیوں کہتے ہیں بیٹا، کیوں تمہیں ملا کہتے ہیں؟ کہا وہ اپنے ماں باپ سے پیسے لے کر آتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں۔ 14 سال بچے کی بات بتا رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نہیں اسکول یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، مگر جو بچے بتا رہے میں ان کی صورتحال کو، مولانا صاحب میں نہیں پیتا ہوں تو مجھے ملا کہتے ہیں، مجھے ملا کہتے ہیں۔ ہمارے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اسکول اور کالج میں پڑھتی ہیں، جو لڑکی، بہت معذرت کے ساتھ ان باتوں کو کہنا چاہتا ہوں، بری لڑکیوں کے ساتھ نہیں جاتی ہے، اس کو بیکورڈ کہہ کے کہ اس کو اتنا مفلوج کیا جاتا ہے کہ وہ خود گناہ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، وہ خود گناہ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ کہا مولانا صاحب ملا کہتے ہیں، ملا کہتے اس لیے کہ سگریٹ نہیں، ارے شراب نہیں پیتا ہوں۔ تو اندلس، تاریخ اندلس، ابراہیم آیتی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، کس بنیاد کے اوپر پورا مسلمان ملک عیسائیت میں بدل گیا۔ عیسائیت میں انہوں نے کیا کیا؟ یہ جب تک دیدار رہیں گے نا یہ کام نہ چلے گا، یہ بچوں کو، مسلمان بچوں کو شراب، فری شراب بانٹی گئی اندلس میں آج سے تقریباً 650-700 سال پہلے۔ اور دوسرا کام جانتے کیا کیا گیا؟ عیسائی کرسچن خوبصورت لڑکیوں کو گلیوں میں پھرایا گیا ہے۔ یہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں اندلس کی، گلیوں میں پھرایا گیا کہ ہر جوان مسلمان عاشق ہو جائے، اور وہاں کا مرحلہ یہاں تک پہنچا کہ جو یہ امام علی مقام نے یہ جو بات کہی ہے کربلا کی تاریخ میں، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ، بھئی ہم یزید کو کہیں شراب پیتا ہے، یہیں پہ مسئلہ حل تھوڑی ہوگا، یہیں پہ مسئلہ تھوڑی حل ہو جائے گا۔ اگر حاکم بد کردار ہو جائے تو پھر قوم کا کیا ہوگا؟
بھائی قوم تو اسی کے پیچھے چلتی ہے جو حاکم کہتا ہے، جو رہنما کرتا ہے. اسی لیے تو پیغمبر کی حدیث ہے اگر امت میں 2 لوگ صحیح ہو جائیں تو امت صحیح ہو جائے گی. کون کون؟ ایک حاکم اور ایک عالم. اور اگر یہ 2 فاسد ہو گئے تو امت تباہ و برباد ہو جائے گی. کتنا اہم مرحلہ ہے. تو اب سنیے گا، شراب بٹوا دی، فری پلاؤ جوانوں کو شراب. اور دوسری بات، کرسچن خوبصورت لڑکیوں کو اندلس کی گلیوں میں پھرایا گیا. تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ سے اس پورے مسئلے کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور جو وہاں کا اندلس کا حاکم تھا وہ سمندر کے کنارے اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا تھا، اور وہاں اس کے سامنے سے ایک بڑی خوبصورت لڑکی گزری. بھائی حاکم تھا، اب اس پہ غور کریے گا، حاکم تھا، اس کے تو خود ہی ہزاروں نوکر ہوتے ہیں، وہ کسی کو کہہ دیتا جاؤ اس لڑکی کو لے کر آ جاؤ پکڑ کے. تاریخ نے لکھا ہے خود اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اور اٹھنے کے بعد جا کے اس لڑکی کو اپنے گلے سے لگا لیا. اور جب ان لوگوں نے اصلی کنٹرول کرنے والے کو خبر دی گئی کہ بھائی حاکم نے بھی ویسے ہی ہو گیا جیسے جوان تھے، اور جا کر اس لڑکی کو گلے سے لگا لیا، تو لوگوں نے کہا کہ بس کرو، اب ہم جیت گئے. کیوں جیت گئے؟ اس لیے کہ اب حاکم بک گیا ہے، حاکم ملوث ہو گیا فساد میں، حاکم فاسد ہو گیا. یہی بات تو امام عالی مقام نے کہا ہے، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلِ یزید. ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ دو جس کا حاکم یزید جیسا بد کردار انسان ہو جائے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اب آئیے اس حدیث کو پورا کرنا چاہوں گا. الایمان والحیاء مقرونان فی قرن واحد. ایمان اور حیا ایک ساتھ ہیں، اگر کوئی ایک گیا تو دوسرا بھی چلا جائے گا. تو دشمن نے خوب سوچا ہے کہ یہ تو پہلے سے سوچتا آ رہا ہے، یہ تو 700 سال پہلے کی آپ کو تاریخ بتائی ہے کیسے لوگوں کو بے دین کیا جائے. کہا صرف ایک راستہ ہے اور بس. کیا راستہ ہے؟ صرف اور صرف ایک راستہ ہے، لوگوں سے حیا چھین لو، خود بخود بے دین ہو جائیں گے. آج آپ دیکھ لیجئے، اگر ممبر مانے نہ ہوتا تو میں اپنے سماج اور معاشرے کی بعض باتیں ایسی بتاتا سر پکڑ کے آپ بیٹھ جائیں گے، سر پکڑ کے کہ کتنی بے حیائی بڑھ چکی ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں. جب بے حیائی ہوگی تو دین باقی رہے گا. الحیاء والایمان مقرونان فی قرن واحد. تو کیا کیا جائے؟ مولا نے بتایا ایک راستہ ہے، اپنے بچوں کی حیا کو باقی رکھ دو، یہ حیا چھننے نہ پائے. اگر تم نے اپنے اولاد کی با حیا تربیت کی ہے، کیوں نہیں؟ جب اسلام کہتا ہے کہ 6 سال کی لڑکی کو ایک مرد نہیں اٹھا سکتا ہے، یعنی آپ کی بیٹی اگر 6 سال کی ہے تو میں اسے گود نہیں لے سکتا ہوں. بولو یہ کہ ابھی وہ 6 سال کی ہے، ابھی 6 سال کی ہے بیٹی، مگر دوسرا نامحرم اسے نہیں لے سکتا ہے گود. یہ فقہ میں منع ہے، یہ فقہ میں منع ہے. اتنا اس کی غیرت کا، اس کو کبھی حجاب کیا نہیں. یہ آستینوں کا جو مسئلہ ہے یہاں تک کھول کے بچپن ہی سے ابھی تو بچی ہے. بھائی باہر نہیں ملتے ہیں، گھر میں سل لیے جائیں نا فل آستین کے لباس. باہر نہیں ملتے ہیں، اتنے اچھے تو اتنے ڈیزائن کے تو لباس گھر میں سلنے والے جو جیسا بھی کہہ دیجئے لوگ سل دیتے ہیں. تو کیا آستین نہیں بڑھائی جا سکتی ہے؟ اگر حیا باقی رہی نا تو 3 چیزیں اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے. حیا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پہچانے کیسے مولانا کی حیا ہے یا نہیں ہے؟ آنکھ بتاتی ہے حیا ہے یا نہیں، زبان بتاتی ہے حیا ہے یا نہیں، عمل بتاتا ہے حیا ہے یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حیا آ گئی آنکھ پاک ہو جاتی ہے، توجہ کرنے کی ضرورت، زبان صاف ستھری ہو جاتی ہے. اس لیے کہ بے حیائی زبان سے بھی پتہ چلتی ہے، بے حیائی زبان سے بھی اور بے حیائی عمل سے بھی پتہ چلتی ہے. حیا اپنے ساتھ آنکھ کو بھی پاک و پاکیزہ بناتی ہے، زبان کو بھی پاک و پاکیزہ بناتی ہے، اور کردار اور کیریکٹر کو بھی پاک و پاکیزہ بناتی ہے. انسان کا عمل بھی پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. اب میں اسی لیے روایت میں کہ موضع الحیاء العینان،
حیا کہاں سے پہچانی جائے گی؟ کیسے میں پہچانوں؟ کہ یہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا اذا کنت فی بیت الغیر، اگر جب دوسروں کے گھروں میں جایا کرو تو نظروں کو جھکائے رہا کرو۔ عجیب بات ہے، عجیب بات۔ اور نبی کا فرمان ہے اگر کسی نے اپنے گھر سے کسی دوسرے کے گھر میں جھانکا، یہ الفاظ ہیں روایت کے، اور اگر کسی کی ناموس کو دیکھا ہے اپنے گھر کی بلندی سے، اپنے چھت کے اوپر سے، تو جب تک کہ اس دنیا میں اللہ اسے رسوا نہ کر لے گا اس وقت تک اٹھائے گا نہیں۔ تمہیں دوسروں کی ناموس کا خیال نہیں ہے، تمہیں دوسروں کی آبرو کا خیال نہیں ہے، آبرو کا خیال نہیں۔ اس بات کو روک کے اس سے عرض کرنا چاہوں گا، تین چیزیں آ گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ تین چیزیں، دین، عقل، حیا۔ کہا جس انسان کے ہاں حیا نہیں ہے عقل نہیں پائی جاتی، جس انسان کے ہاں حیا نہیں ہے دین نہیں پایا جاتا ہے۔ حضرت آدم کے پاس تینوں آئے، کہا کہ حکم ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو لے لیجئے، یا عقل کو لے لیجئے، دین کو لے لیجئے، حیا کو لے لیجئے۔ تو حضرت آدم نے عقل کو لے لیا۔ عقل کو، آپ کو پتہ ہے جس انسان کے پاس عقل ہے نا وہ دیندار ہوگا۔ عقل سے دین جدا نہیں ہے، عقل سے یہ عقل مندی کی۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی یہ صورتحال ہے کہ جو نماز پڑھے ارے بیکورڈ انسان، جو سچ بولے بیکورڈ انسان ہے، جو دینداری کرے بیکورڈ انسان ہے، جو داڑھی رکھے پچھڑا ہوا انسان ہے۔ یعنی کم عقلی کی دلیل ہے ہمارے، اور حدیث کہہ رہے کہ یہی سب سے بڑا عقل مند انسان۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جس کو سماج اور معاشرے میں دیوانہ کہا جائے گا، یہی لوگ سب سے زیادہ محشر میں، جنت میں انہی لوگوں کی گنجائش ہے کہ سب سے زیادہ محشر میں یہی لوگ ہوں گے جنہیں بلہا کہا جاتا تھا۔ یہ بیکورڈ ہے، یہ بیکورڈ ہے، یہ بیکورڈ ہے۔ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو دیندار ہو، جو پاک و پاکیزہ ہو، جو متقی و پرہیزگار ہو۔ تو حضرت آدم نے عقل کو لے لیا۔ اب جب عقل کو لے لیا تو فرشتے نے حیا سے کہا اور دین سے کہا واپس چلو۔ کہا ہم تو واپس نہ جائیں گے۔ کہا ہم واپس نہ جائیں گے۔ کیوں واپس نہ جاؤ گے؟ کہا ہم تو وہیں رہتے ہیں جہاں عقل رہتی ہے۔ کہا ہم وہیں رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل ہے تو حیا ہے، عقل ہے۔ اب کیسے پہچانے عقل ہے؟ حیا ہے تو پہچان لینا عقل ہے، دین ہے تو پہچان لینا عقل ہے۔ یہ ملاک بتا دیا نا حدیث نے۔ میں کیسے پہچانوں میرے اندر دین ہے یا نہیں؟ میں کیسے پہچانوں میرے اندر عقل پائی جاتی ہے نہیں؟ دیکھو حیا ہے یا نہیں، اگر حیا پائی جائے تو سمجھ لینا عقل ہے، اور اگر دینداری پائی جائے تب بھی سمجھ لینا عقل ہے، اور اگر یہ نہ پائی گئی تو سمجھ لینا اس انسان کے ہاں عقل نہیں پائی جاتی ہے۔ بس پہلی چیز حیا کے ظاہر ہونے کی، موضع الحیاء العینان، آنکھوں سے پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے تو شہزادی دو عالم نے محرم کی 12 تاریخ ہے نا، خدا کی قسم جو لوگ اپنی آنکھیں کھولے ہوئے نبی زادیوں کو دیکھ رہے تھے، اما تستحیون من اللہ ان تنظروا الی حرم النبی، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آنکھیں اٹھا کر ہم نبی زادیوں کو دیکھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم ہمیں بس آنکھ زبان پاک ہو جاتی ہے۔ القول الحسن، اگر انسان کے حیا ہے نا تو جس سے بھی بولے گا ادب کے ساتھ بولے گا، احترام کے ساتھ بولے گا، حیا کو باقی رکھے گا۔ یہ زبان سے انسان کی حیا کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرے امام نے کہا القول الحسن، پیار سے بولا کرو، پیار سے بولا کرو۔ کتنا اہم پیغام ہے، کتنا اہم پیغام ہے۔ ہم سمجھتے کہ یہ جو تعویذ کے پیچھے فوراً نہیں بھاگا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہہ دوں کہ مثلاً میں تعویذ لکھتا ہوں، مثلاً اگر کہہ دوں اور اس طرح کے تعویذ بنا دیتا ہوں، نہ جانے آنے لگیں گے لوگ۔ اور اگر کوئی ٹیلی ویژن پہ بول رہا ہو کہ اور کہہ دے کہ مولانا عقیل تعویذ لکھتے ہیں، تو ایک ٹیلی فون کا سلسلہ لگ جائے گا کہ ہمارے لیے بھی لکھ دیجئے۔ مگر مشکل کہاں سے آئی اسے ڈھونڈنا پڑے گا۔ آپ کے گھر کی مشکل دوسری ہے، وہ تعویذ سے حل نہیں ہوگی، وہ کہیں اور سے حل ہوگی۔ وہ کہاں سے حل ہوگی مولانا؟
وہ اچھی زبان سے حل ہوگی۔ آپ کی زبان تو کہیں گھر کے اندر خراب نہیں ہے، اپنے باپ سے اچھی طرح سے بولتے ہو، ماں سے پیار سے بولتے ہو، بھائی بہن سے پیار سے بولتے ہو، عزیز و اقارب سے اچھی طرح سے بولتے ہو یا نہیں؟ دوست و احباب کو تو صدمہ نہیں پہنچاتے ہو اپنی زبان کے ذریعے سے، طنز تو نہیں کرتے ہو کسی کو اپنی زبان کے ذریعے سے، کسی غریب کا تو دل نہیں دکھایا ہے زبان کے ذریعے سے، کسی کو تو مجروح نہیں نہ کیا ہے، اس لیے کہ زخم تلوار کے گہرے بھی ہوں بھر جاتے ہیں، زخم تلوار کے گہرے بھی ہوں بھر جاتے ہیں، مگر جو زبان کے ذریعے سے زخم پہنچتا ہے۔ بڑی پیاری بات کہی ہے انیس علی اللہ مقامہ نے، انہوں نے کہا ہے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر اس شعر کی وضاحت کے لیے، اس شعر کی وضاحت کے لیے جب بارش ہوتی ہے، توجہ کریے گا، جب بارش ہوتی ہے تو وہ بلبلے اتنے بڑے وہ ہوتے ہیں پھولتے ہیں اور پھر وہ ٹوٹتے ہیں، تو ان کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے کہ نہیں؟ جب وہ ٹوٹتے ہیں نا، دیکھا نہیں ہوگا جب پانی جمع ہوتا ہے تو گول گول اتنے بڑے بڑے پھولے ہوتے ہیں غبارے کی طرح، وہ ٹوٹتے ہیں، تو جب وہ ٹوٹتے ہیں تو ان میں تو آواز آتی ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو اس میں آواز نہیں آتی۔ انہوں نے یہاں سے اس کو آپ گینا کہا جاتا ہے، تو کہا انیس خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، ہر دم یہ خیال رہنا چاہیے کہ میری زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، نہ زبان سے نہ عمل سے، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ آپ گینا وہی بلبلے ہیں، یہ تو پھوٹتے ہیں تو ان میں آواز پیدا ہوتی ہے، مگر اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے، ماں کا دل ٹوٹ جائے، باپ کا دل ٹوٹ جائے، چچا کا دل ٹوٹ جائے، بھائی بہن کا دل ٹوٹ جائے، اس سے مشکلات آتی ہیں۔ اسی لیے میرے امام نے کہا پیار سے بولا کرو، پیار سے بولا کرو، القول الحسن یسر المعلا ینمر رزقا ینسل اجلا یحبب فی الاہل یدخل الجنہ۔ پیار سے بولا کرو، مال میں برکت ہوگی، پیار سے بولا کرو، عمر میں برکت ہوگی، پیار سے بولا کرو، ناگہانی موت سے بچ جاؤ گے، حادثاتی موت سے بچ جاؤ گے، پیار سے بولا کرو، خاندان میں محبوب بن جاؤ گے، عزیز و اقارب کی ہر فرد تم سے محبت کرنے لگے گی، ہر ایک تم کو چاہنے لگے گا، پیار سے بولو، یدخل الجنہ، یہی زبان تمہیں جنت تک پہنچا دے گی۔ عجیب بات ہے، بس مشکل زبان کی کہیں تو نہیں ہے گھر کے اندر۔ آخر جاتا کیا ہے؟ دین نے دیکھیے کیسی کیسی باتیں مانگی ہیں، اس میں اچھا بتائیے پیار سے بولنے میں پیسہ لگ رہا ہے؟ سوال ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے سامنے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، اللہ کہے گا میں نے کہا تھا بھائی پیار سے بولو، اس میں پیسہ دینا تھا، کیا کرنا تھا؟ میرا کیا چاہا؟ قولوا للناس قرآن قولوا للناس حسنا، اما جو بھی ہو اس سے پیار سے بولو۔ تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، مسکرا دو ہم تمہاری زندگی کا صدقہ لکھ دیں گے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ بھائی کے سامنے مسکرا دو، ماں کے سامنے مسکرایا کرو، دوست و احباب کے سامنے مسکرا دیا کرو، صدقہ، یہ زندگی کا صدقہ ہے۔ یہاں سے انسان کی زندگی کی مشکلات برطرف ہوتی ہیں، زبان۔ بس اگر حیا ہے تو زبان، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اور بہرحال محرم کے 12 دن بہت میں شکر گزار ہوں آپ تمامی حضرات کا کہ بڑی محبتوں سے سنا ایک چھوٹے سے طالب علم کو، اور وقت دیا، اور میں اس کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ اگر انسان کے یہاں حیا آ جائے، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بے حیا تھے یہ جو حسین کے مقابل میں آئے تھے، اور اس سے بے حیائی کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ جب زہرا کا لال گلا کٹا کے سو رہا تھا تو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا تھا، لباس اتار لیے گئے، اہل حرم کے خیام میں آگ لگا دی گئی، اور اس کے بعد اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا گیا، مگر ہائے رے زہرا کے لال کا لاشا کربلا کی زمین کے اوپر بے گور و کفن پڑا رہا۔ محرم کی 12 تاریخ ہے، قبیلے بنی اسد کی عورتیں جب آئی ہیں کربلا کے میدان میں تو انہوں نے دیکھا کہ
لاشیں شہداء زمین کربلا پہ پڑی ہوئی ہیں اور ان کے جسم اطہر پہ ان کے سر نہیں ہے اور انہی لاشوں میں ایک لاشا ایسا ہے کہ جو جس کو دیکھ کر ہر سنگ دل انسان رو پڑے گا۔ ان کے وجود سے، ان کے جسم سے خوشبو نکل رہی ہے، نور ساطع ہو رہا ہے۔ دوڑی دوڑی بنی اسد کی عورتیں اپنے مردوں کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ تم نے حسین کی نصرت نہیں کی، تم زہرا کے لال کی مدد کرنے کو نہ گئے تھے، اس رسوائی کو تم کیسے دھلو گے؟ آج حسین کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ جیسے ان کی عورتوں نے اپنے مردوں سے یہ بات کہی تو انہوں نے بیلچے اٹھا لیے اور کہا کہ چلتے ہیں، ہم حسین کی لاش کو دفن کرنے چلتے ہیں، زہرا کے لال کا لاشا دفن کیا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ بنی اسد کے لوگ آ گئے، مگر جب لاشیں شہداء کے درمیان جا رہے تھے، حسین کا لاشا ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، انہیں لاش حسین نہ مل رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے جسم پہ سر نہ تھا۔ وہ راستے بھر وہ مقتل میں شہداء کی لاشوں کے درمیان ڈھونڈ رہے تھے، مگر معلوم نہ کر پا رہے تھے کہ کون لاشا حسین کا ہے۔ حیران کھڑے تھے، اتنے میں گھڑ سوار آ رہا تھا۔ اس گھڑ سوار نے پوچھا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو یہاں کے اوپر؟ کہا ہم حسین کا لاشا ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں حسین کا لاشا نظر نہیں آتا۔ ارے وہ گھڑ سوار اپنے گھوڑے سے اترا، زار زار رونے لگا اور کہنے لگا میرے ساتھ ساتھ آؤ، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ وہ گھڑ سوار ایک مقام پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک لاشا ہے گھوڑے کی ٹاپو سے جس کی لاش کو پامال کیا گیا۔ ایک مرتبہ اس لاشے پہ بیٹھ کے زار زار رونے لگے اور آواز بلند کی، یا بتا اے بابا مجھے معاف کریے گا، ارے آپ کا لاشا ایسے زمین پہ نہ پڑا ہوتا، مجھے آپ کی شہادت کے بعد اسیر کر کے مجھے لے جایا گیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ وہ امام سجاد تھے، ایک مرتبہ اپنے بابا کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیا۔ بابا آپ کے بعد دنیا تاریک ہو گئی، اے بابا بنی امیہ خوش ہو گئے، اے بابا راتوں کو نیند نہ آئے گی۔ اجرکم اللہ۔ خاک کربلا ہٹانے لگے۔ ایک مرتبہ جب امام سجاد نے خاک کربلا ہٹائی، ایک قبر نمودار ہوئی، اپنے بابا کے لاشے کے نیچے ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، صدق اللہ ورسولہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے لاشے پہ در کو اٹھا لیا، سپردے لحد کر دیا اور اس کے بعد دفن کرنے کے بعد اپنے بابا کے قبر پہ سر رکھ دیا۔ سر رکھنے کے بعد فرمایا طوبیٰ لأرض، ارے وہ زمین کتنی خوش نصیب ہے جس میں میرے بابا سو رہے۔ اور اس کے بعد میرے امام نے ایک عجیب کار انجام دیا ہے، قبر اطہر پہ لکھ دیا، ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ ہاں یہ میرے بابا کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا، جسے عالم غربت میں مارا گیا، جسے ستا ستا کے مارا گیا، جسے رلا رلا کے مارا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ قبر اطہر سے اٹھے، لاش ابوالفضل العباس کے پاس بڑھے، ایک مرتبہ اپنے آپ کو لاش عباس پہ گرا دیا، چچا علیکم منی السلام، ارے میرا سلام آخر قبول کریے، والد دنیا بعد کلفا، اے میرے چچا آپ کے بعد زندگانی یہ دنیا پہ خاک ہو۔ ایک
مرتبہ قبر بنا دی، چچا کو لفظ پردے خاک کر دیا۔ اب خدا حافظی کر کے واپس جا رہے تھے، بنی اسد نے پوچھ لیا، اے سوار اتنا بتا دے تو کون تھا جو عالم غربت میں آ کے لاش شہداء کو دفن کر رہا تھا؟ امام تڑپ گئے، اے بنی اسد، ارے تمہارا شکریہ، یہ میرے بابا کا لاشا تھا، یہ میرے چچا کا لاشا فضا میں کوہرام تھا۔ واہ مظلومہ واہ مصیبتا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، 10 مرتبہ بسمك يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ان آنسوؤں کو رمال زہرا میں قبول فرما۔ پاک پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری سزا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ معبود تجھے حرمت سید الشہداء کا واسطہ، ہم میں سے جس کے ابھی جنس مشکلات میں گرفتار ہے، پاک پروردگارہ ان کی مشکلات کو برطرف فرما دے۔ حاضرین مجلس کے والدین جو دنیا سے گزر چکے ہیں، معبود ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، انہیں کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دے۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس عزاداری میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہوں، پاک پروردگارہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ معبود ہمیں حیات عطا فرما تاکہ سال آئندہ بھی اپنے آقا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اس سے بہتر طریقے سے عزا منا سکیں۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع